السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے قربانی سے متعلق، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی شک و شبہ میں ہے قربانی کو لے کر۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ کیا اس میں کوئی شرائط ہے یا ہر کسی کو کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت نے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے دو مالک نصاب جن کو زکوٰۃ یا کچھ صدقہ دینا ہوتا ہے، جس کو شریعت نے اپنے اصول مقرر کیے، ان میں زکوٰۃ کے لیے الگ نصاب ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے الگ نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونے جس کا پورا سال آپ کے پاس گزرے، تو اس چیز پر جب سال گزر جائے گا، جب آپ مال کے نصاب ہو، ضروریاتی زندگی کے علاوہ آپ کے پاس اتنی رقم یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پر جب پورا سال گزر جائے گا، سال گزرنے کے بعد اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، تب اس کی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن قربانی کا وہ حکم نہیں ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں اگر آپ مالک نصاب ہیں تو شریعت نے آپ پر قربانی واجب کی ہے۔ تو شریعت میں جو قربانی کے لیے جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو جس کی قیمت ہو 52.5 تولہ، تو اب مارکیٹ کے حساب سے آپ خود معلوم کر سکتے ہیں اس کا کتنا ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ چاندی 52.5 تولہ، اتنی رقم اگر آپ کے پاس ضروریاتی زندگی کے علاوہ ان 3 دنوں میں آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کیا ہر کسی کو کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے وہی میں نے کہہ دیا، جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، جو اتنی رقم کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ البتہ اب خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فیملی ہوتی ہے، سارا رقم ایک ہی جو گھر کا مالک ہوتا ہے، کوئی باپ ہے یا کوئی بڑا لڑکا ہوتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے تو اسی کے پاس سب لوگ جمع اپنا پیسہ رکھتے ہیں، آمدنی جو بھی ہوتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس فیملی کے لیے ایک قربانی واجب ہے۔ ایک جو گھر کا مالک ہوگا وہ قربانی کرے گا تو وہی سب کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ان کو شک ہوتا ہے یہ جانور قربانی کے لائق ہے، یعنی جانور بیمار ہو یا عمر ہوئی ہو، اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ جانور بیمار ہے یا جانور کی عمر ہو گئی ہے، اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، اسی لیے اسلام نے 3 دن رکھے ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تک آپ کو اچھے سے اہتمام کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصول دیے ہوئے ہیں کہ قربانی کی عمر آپ پورا دیکھیں، قربانی کے جانور میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو دور سے آپ کو نظر آتا ہو، یا بیمار پڑ گیا جانور پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن تک بھی آپ کوشش کریں کہ قربانی کا نیا اہتمام کر لیں۔ ایسا قربانی کا جانور پیش نہ کرے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا عیب ہو، خود چل بھی نہیں پاتا ہے، کانا ہو، اس کے سینگ کٹے ہوئے ہو یا کان کٹے ہوئے، لنگڑا ہو، یہ ساری چیزیں بار بار ہم سنتے جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہی کہ قربانی کا جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند ہو، تو عمر کے لحاظ سے پورا ہو۔ بڑے جانور کی قربانی کرنی ہے تو 2 سال مکمل ہو، بکری کی قربانی، بکری کا قربانی تو 1 سال پورا ہو، اور اگر بھیڑ یا دمبے وغیرہ یہاں تو ہوتے نہیں لیکن بھیڑ ہوتے ہیں، تو بھیڑ کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر وہ اچھا صحت مند ہے، دور سے نظر آ رہا ہے کہ 1 سال کا ہوگا تقریباً، اگر پھر بھی نہیں ہوگا لیکن لگ رہا ہے کہ اچھا صحت مند ہے، تو اس کی 1 سال کے کم عمر کے بھی بھیڑ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا پورا اہتمام رکھے، کیونکہ یہ ایک تحفے کے طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو تحفہ دیں، اچھے سے اچھا تحفہ لیتے ہیں۔ بارگاہ عزتی تو ہر ایک سے اعلیٰ ہے، تو لہٰذا یہاں جو آپ تحفہ دیں گے تو سب سے اچھا ہونا چاہے وہ جانور۔ البتہ اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ بڑے جانور 2 سال کے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے دانت دیکھ کر کے وغیرہ، تو ان سے رابطہ کر کے اچھا سا جانور لے۔ باقی جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، ان کو تو مال نکلنا چاہے، لیکن جس کو قربانی کرنا ہو تو کسی اچھے سے تجربہ کار انسان کو ساتھ لے کر کے بڑے جانور کو خریدے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی عمر برابر ہے۔ مولوی صاحب، ہم سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کا دل راضی نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، کیا اس صورتحال میں ان کی قربانی مقبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، دل کے حال پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا اس کے دل نے یہ قربانی کی کہ نہیں کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی. دل کا تقوی، اخلاص، یہ تو رب اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے. باقی شرعی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں، جس نے قربانی کی ہوگی تو شریعت کے احکام کے مطابق اس کی قربانی ہو جائے گی. باقی اس کو چاہے کہ دل سے کرے، ریاکاری سے بچے، نام و نمود سے بچے. صرف گوشت کھانا مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے، خدا کے حکم کو بجا لانے کا مقصد ہے. لہذا اس کو غور فکر کرنا چاہے کہ کہیں مجھے اس میں دکھاوا مت ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے خود وہی جانتا ہے. لہذا اس کو اصلاح کرنی چاہے، اپنے آپ کی جو اصلاح وہ خود ہی کر سکتا ہے. اس حوالے سے کچھ لوگوں کو قربانی کے وقت نیت میں شک ہونے لگتا ہے کہ ہم نے غلط تو نہیں پڑھا، کوئی کسی جگہ چھوٹ تو نہیں گئی قربانی کی نیت. اس حال میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قربانی کی جو نیت ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی، یا ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہ للذی وغیرہ، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں، یہ نیت دل کے ارادے ہی کو کہتے ہیں. البتہ ایسے الفاظ رسول اللہ سے ثابت ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن سب سے اہم چیز اس میں جو ہوتا ہے وہ تکبیر کی، یہ ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اس میں سب کچھ وہی ہوتا ہے. وہ پڑھنے والا اس کا پورا خیال رکھے اور اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ واللہ اکبر، اور اچھی نیت سے کرے، وہی زیادہ اہم ہے. باقی ان الفاظ میں اگر کوئی تغیر و تبدیل ایسا ہو کہ خدا نخواستہ کوئی کفر نہ ہو جائے، یا ایسے الفاظ نہ بدلے کہ جس سے معنی میں زیادہ فساد پیدا ہو جائے، تو اس لحاظ سے تو وہ قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا اسی لیے تو پڑھنے والا بندہ صحیح لانا چاہے. امام صاحب ہو، کوئی ہو جو دین کا جانکار ہو، اچھی عبارت پڑھنے والا ہو، اسی کو لائے، اسی سے پڑھوائے. لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر نیت پڑھنے والا نہیں، بلکہ وہ ذبح کرنے والا خود اسی کو پڑھنا ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو پھر قربانی ہوگی نہیں. اخلاص اور نیت کا قربانی میں کیا منظر ہے؟ سارا اسی میں ہے. انما الاعمال بالنیات، سب کچھ، سارے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. تو لہٰذا اب یہ نیت اور اخلاص جو ہم کہیں گے، یہ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کے لیے یہ عمل کرنا. تو اگر آپ کے اندر خلوص ہو تو تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے گی. خلوص نہ ہو، نیت درست نہ ہو، کسی کو دکھانا ہو، کسی کو دبانا ہو، یا اور بارے بہت ساری چیزیں، یا صرف مقصد یہ کہ میں اچھا جانور لاؤں گا، اس کا گوشت مجھے اچھا ملے گا، میں کھاؤں گا وغیرہ، وہ یہ سب نیتیں ہیں. لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی وہ نیت کرے گا. لہذا نیت اور اخلاص پر غور فکر کرنا چاہیے ایک مومن کو. اور اس میں صرف یہ کہ اللہ کی رضا، اس کو خوش کرنے کا مقصد ہو دل میں، تو تب جا کے وہ قربانی درست ہوئے. اگر کوئی قربانی کے جانور کے بدلے وہ پیسے کسی غریب کو یا مدرسے کو دے، کیا وہ قربانی کے بدلے آتا ہے؟ قربانی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اگر کوہ احد کے برابر، ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، کوہ احد کے برابر بھی اگر یہ سونا خرچ کرے گا، تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ جانور کا خون زمین پر ڈالنے کا ثواب ملے گا. اس میں ایک فلسفہ ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ نے گلے پر چھری چلائی ہے. یہ کوئی معمولی کوئی تماشا نہیں، کوئی کھیل نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. عبادت کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا جذبہ ہے. تو لہذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ قربانی خود کرے اور قربانی اپنے گھر میں کرے. اب آج کل لوگ بڑے سست ہو گئے ہیں. مدرسوں میں قربانیوں کا جو اہتمام وغیرہ ہوتا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب لوگوں کی ایک سستی ہے، کہالت ہے. ہاں، عرب جو حاجیوں کا مسئلہ ہے وہ الگ چیز ہے. وہاں ہر حاجی خود قربانی نہیں کر پائے گا. 30-40 لوگ وہاں پر ہے، 40 لاکھ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کا اپنی جگہ قربانیاں کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. اب اس لیے وہاں پہ رکھا گیا یہ سسٹم کہ آپ پیسہ بھر لیجئے، اتنے کی قیمت بھر دیجئے، تو تاکہ آپ کی قربانی فلانی جگہ ہو جائے گی. آپ خود پہنچے یہاں نہیں پہنچ بھی نہیں پاؤ گے. 40-50 لاکھ لوگ ایک جگہ کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو وہ ایک سسٹم ہے. لیکن اب اسی پر قیاس کیا کر کے ہم نے یہاں پر بھی یہ سسٹم اب کیا کہ چلو مدرسے کو پیسے دے دو، اتنے حصے دے دو. اب یہ ایک لوگوں کی ایک سستی کا شکار ہو رہے ہیں. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ قربانی ایک محبت کا تحفہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کو خود پیش کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہر سال اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے، اپنے دستے پاک سے، اپنے گھر میں. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ قربانی کے پاس بیٹھا کرو، آیا کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا. تو وہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ پہلے زمانے میں دیکھ لیجئے، ہمارے بزرگوں سے آپ سن لیجئے کتنا اہتمام ہوتا تھا قربانی کا. سارے لوگ اسی جذبے کے ساتھ موجود کہ نہیں قربانی کرنی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا وہ جذبہ، وہ شوق و ذوق لوگوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اب لوگ تیاری نہیں. دیکھیے قربانی کا گوشت بانٹنا ہے بھی،
اب اس میں بھی ایک بڑا فلسفہ تھا کہ آپ رشتہ داروں کے ہاں جائیں گے، سل اور رشتہ داروں کے بارے میں کتنی فضیلتیں آئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، فلیصل رحیمہ، تو اس کو چاہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب یہ ایک بہانہ تھا، ایک ذریعہ تھا. آپ گوشت کا، قربانی کا گوشت لیتے تھے، وہ آپ کے پاس آتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، ایک رشتے میں ایک مضبوطی، ایک محبت، ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی. اب لوگ اتنے بزی ہو گئے، ہمارے لڑکے تو پارکوں میں کھیلنے کے لیے جائیں گے لیکن رشتہ داروں کے پاس گوشت لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایک عبادت ہے. ٹائم ان کے پاس ہے لیکن فضول کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ان کو. تو میری گزارش ہے خود قربانی کرے، اچھے سے کرے، شوق ذوق سے کرے، اپنے گھروں میں کرے، اس کا پورا اہتمام کرے، خوش دلی سے کرے، اور وہ فلسفہ یاد کرے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی. یہ فلسفہ ہے اس کا، اللہ کے حکم کی کتنی اہمیت ہے. ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے، لوگوں کی جانب سے ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہو، خاص کر عید کے دن، کیا اس پر تب بھی قربانی واجب ہے؟ اور وقف بورڈ کی جانب سے یہ بولا گیا ہے کہ اگر کوئی قربانی کا جو فوٹو ہے، قربانی جو لاتے ہیں قربانی کے جانور، وہ فوٹو سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس بارے میں آپ اچھی بات ہے. سب سے پہلے آپ نے کہا سفر کے دوران ہے تو مسافر کے لیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو وہ نہیں کر پائیں گے سفر میں، ان میں چھوٹ دے دی گئی ہے. جیسے مسافر کے لیے نماز کو بھی قصر رکھا گیا ہے، جو 4 رکعت والی نماز ان کو دو کر لے. اسی طرح جو سفر میں ہے تو قربانی نہیں کر پائے گا تو ان پر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں. تو لہٰذا جو آپ نے ایک سوال جو بیچ میں وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ میری بھی گزارش ہے، اور بہت اچھا سوال آپ نے یہ پوچھا، اور وقف بورڈ نے اگر یہ آرڈر کیا ہے تو میں اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں. میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں اس کی کہ بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی فوٹو بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کم از کم یہ ریاکاری دکھاوا مت کر لیجئے، اور جانوروں کے ذبح کے وقت کے فوٹو وائرل کرنا، ان کے ویڈیو، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، وہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں یا نادانی سمجھے اس کو کرتے ہیں. میری گزارش ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو قربانی کرنی ہے اپنی جگہ کرو، آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ ہی کو دکھانا ہے. آپ کو لوگوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ایسا کہ میں نے بڑا جانور قربان کیا یا ایسا ہو گیا. پھر آپ نے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، پھر کبھی کبھی ایسے نالائق جو ناتجربہ کار ہوتے ہیں ان کو قربانی کے جانور کو باندھنا تک بھی نہیں آتا ہے. پھر اینڈ ٹائم جانور جب ذبح کرتے ہو، چھری چلی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کٹا بھی ہوا ہوتا ہے تو جانور بدک جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو ایسے ہی اچھل کر کے نکل جاتا ہے. تو کتنی بے حرمتی کی بات ہے یہ. لہٰذا میری گزارش ہے کبھی بھی ان چیزوں کا فوٹو مت بنائیے، ویڈیو مت بنائیے. اللہ کے لیے قربانی کر لیجئے، اسی میں زیادہ اللہ کی رضامندی ہے. مولانا صاحب، ایک آخری سوال آپ کی جانب سے، کیا پیغام رہے گا ان لوگوں کو جو ابھی بھی شک و شبہ وسوسوں میں ہے قربانی کو لے کر؟ نہیں، قربانی اللہ کا حکم ہے، اور قربانی کے جانوروں کے لیے حکم ہے کہ آپ قربانی اچھی کرو. یہ آپ کے لیے قیامت کے دن سواریاں بن جائیں گی. آپ کے قبروں کے پاس ان کو لایا جائے گا. جب آپ قبروں سے اٹھیں گے تو ان پر چڑھا کر کے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے گا بہت خوبصورتی کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا جس کی تم قربانی کرو گے وہ باضابطہ طور سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے جو ہوتے ہیں وہ نیچے پیر ان کے ساتھ آئیں گے، یعنی اچھے سے وہ جانور آپ کے ساتھ لائے جائیں گے، ان پر سوار کیا جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں لیا جاؤ گے. لہذا قربانی آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. قربانی کرو، اور اس میں ایک جذبہ عبادت ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا ایک جذبہ ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرو. تو قربانی یہ ہے. اور دوسری بات، قربانی کا گوشت تقسیم کرو، مستحقین تک پہنچاؤ، غریبوں تک بھی پہنچاؤ، رشتہ داروں تک پہنچاؤ. بہت سارے فلسفے ہیں اس میں. تو خاص کر وہ جو غالباً اقبال نے کہہ دیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو لہٰذا اس میں ایک یہ بھی جذبہ ہے، والدین کا حکم بجا لاؤ. اگر وہ آپ کو جائز حکم دے رہے ہیں، شریعت کا، اسلام کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کو بغیر چون چرا کے وہ قبول کرو. اور دوسرا، اللہ کی بارگاہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا. جان جو سب سے بڑی پیاری چیز ہوتی ہے انسان کو، جان تک اللہ کی رضا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے فلسفہ قربانی. تو اس فلسفہ قربانی کو سمجھیے، اور اس کو سمجھ کر کے اپنے اندر جذبے عبادت اور اللہ رسول کے حکم کو بجا لانے کا ایک جذبہ پیدا کر لیجئے. یہی ہے فلسفہ قربانی میں ان چیز.